بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پہ اللہ وبارک تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا کام کرتے تھے جو اللہ وبارک تعالیٰ نے اس قوم کو دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان لوگوں کو کس طرح دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے، جب یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر، تو یہ لوگ ان سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور پہ پائے جانے والے بندر کیا اسی نسل میں سے ہیں؟ اس تمام در سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ وبارک تعالیٰ کی بڑی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ریالی ہی ریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ حضرت داؤد کی یہ قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ وبارک تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ وبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی، تو اللہ وبارک تعالیٰ کی نافرمانی پر یہ قوم اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں پر مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ وبارک تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ پھر اللہ وبارک تعالیٰ نے اپنی حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دو سنیچر والے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن کا شکار حرام کر دیا، اور یہاں سے پھر اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن کا مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والا وہ واحد دن تھا جب مچھلیاں وافر میدان میں آیا کرتی تھیں، اور سمندر کے کنارے خود بخود ہی آیا جایا کرتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں بہت کم اور نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں۔ اس قوم کا جو کہ گزر بسر اس مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ وبارک تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ وبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان لوگوں کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں پڑے ہوئے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والا دن آئے گا تو مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے گزرتے ہوئے اس حوض میں آ جایا کریں گی۔ دن جب مچھلیاں آئیں گی تو ان حوضوں کے ذریعے اس کھڈے میں آ جایا کریں گی، اور اگلے دن ہم ان مچھلیوں کو جا کر پکڑ لیں گے۔ اس قوم نے پھر سوچا کہ اس طرح تو ہم ہفتے والے دن شکار بھی نہیں کریں گے، اور مچھلیاں بھی ہاتھ پر آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی بہت اچھی لگی، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے مچھلیاں وافر میدان میں ان حوضوں پر مچھلیاں داخل ہو کر اس بخبخت قوم کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا۔ اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو وہ قید ہو جائیں گی، تو ایک طرح سے ان کا شکار ہی ہو جائے گا، اس لیے شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ وبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔
اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ شیطان کے اس حلے سے شکار کرنے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر اس شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ شکار نہ کیا، اور یہ لوگ ان لوگوں سے یہ کہتے تھے تم لوگ یہ کام کرو گے تو بے شک اللہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے، اور ان پر اللہ اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے لوگ کچھ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی علانیہ نافرمانی کی، اور شیطان کے اس حلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کیا، اور یہ لوگ اللہ وبارک تعالیٰ کے حکم کی کھلا محلہ نافرمانی کیا کرتے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے، اور ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ نافرمان لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی لعنت دے دی۔ چنانچہ جو وہ لوگ اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنی اور نافرمان لوگوں کے بیچ پر ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے شکار نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو کھلا محلہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو بارہا سمجھایا کہ باز آ جاؤ، پر یہ قوم نہ باز آئی۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں کو لعنت دے دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ کر دیکھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے اور یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب یہ لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے، بندر کی صورت پر مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ وبارک تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے 1200 لوگوں کو بندر بنا دیا، اور اس 1200 لوگوں کو دردناک عذاب نازل فرمایا، اور ان لوگوں کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے، وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور ہزاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نافرمان لوگوں کی تعداد جو بندر بنا دی گئی تھی، ان کی تعداد کل 12,000 تھی۔ جس طرح اللہ وبارک تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے اسے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر تو دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 12,000 لوگ بندر بن گئے، اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور یہ اس دوران کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے کرنے سے منع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے عذاب سے سلامت رکھا جو لوگ برے کام سے بچے رہے تھے، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اور اللہ وبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں جو آج کے دور پر جو بندر ہیں، کیا یہ اسی نسل میں سے ہیں؟ یعنی آج کے دور پر پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ کے متعلق ایک روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب فرمایا تو یہ عذاب صرف انہی لوگوں کے لیے ہی تھا
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان لوگوں کی آگے نسل نہیں بڑھتی، اس لیے کہ یہ بات غلط ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آج کے جو بندر ہیں یہ حضرت داؤد کی قوم میں سے نسل میں، جو کہ یہ غلط ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اس کے بعد ختم ہو گئے، سب کے سب مارے گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو سطح ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، اس ویڈیو کا یہاں پر ہی اختتام ہوتا ہے، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پریس دا بیل آئیکن بٹن۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔